السلام علیکم۔ کسی قبرستان میں ایک شخص نے رات کے وقت لاش کے ساتھ زنا کیا۔ بادشاہ وقت ایک نیک صفت شخص تھا۔ اس کے خواب میں ایک سفید پوش آدمی آیا اور اسے کہا کہ فلاں مقام پر فلاں شخص اس گناہ کا مرتکب ہوا ہے، اور اسے حکم دیا کہ اس زانی کو فوراً بادشاہی دربار میں لا کر اسے مشیر خاص عہدے پر مقرر کیا جائے۔ بادشاہ نے وجہ جاننی چاہی تو خواب فوراً ٹوٹ گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بہرحال سپاہی روانہ ہوئے اور جائے وقوع پر پہنچے۔ وہ شخص وہیں موجود تھا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر گھبرا گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کی موت کا وقت آن پہنچا ہے۔ اسے بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے اس کا گناہ سنایا اور کہا، آج سے تم میرے مشیر خاص ہو۔ دوسری رات بادشاہ کو پھر خواب آیا تو بادشاہ نے فوراً اس سفید پوش سے اس کی وجہ پوچھی کہ ایک زانی کے ساتھ ایسا کیوں کرنے کا کہا۔ سفید پوش نے کہا، اللہ کو اس کا گناہ سخت ناپسند آیا، چونکہ اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا، اسی لیے تم سے کہا گیا کہ اسے مشیر بنا لو تاکہ وہ عیش میں بڑھ جائے اور کبھی اپنے گناہ پر نادم ہو کر معافی نہ مانگ سکے، کیونکہ اس کی سزا آخرت میں طے کر دی گئی ہے۔ مرتے دم تک وہ عیش میں غرق رہے گا اور بلکہ خوش بھی ہوگا۔ جس گناہ پر اسے سزا دینی چاہی تھی، اس گناہ پر اسے اعلیٰ عہدہ مل گیا، سوائے اسے گمراہی میں رکھنے کا مقصد تھا۔ جب گناہوں پر آسانی ملنے لگے تو سمجھ لینا آخرت خراب ہوگی اور توبہ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ آج ایسا نہیں ہے، بار بار گناہوں کو موقع ملتا ہے ہمیں، اور کتنی آسانی سے ملتا ہے، اور کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہماری۔ ہم خوش ہیں، عیش میں ہیں۔ کتنے ہی مرد خواتین کتنی ہی بار گھٹیا فعل کے مرتکب ہوتے ہیں، اور مرد اسے اپنی جیت اور عورت اپنی جیت کا نام دیتی ہے، اور اگلی بار ایک نیا شکار ہوتا ہے۔ پہلی بار گناہ پر دل زور زور سے دھڑکے گا، دماغ میں غیر شعوری سگنل دے گا، ایک ٹھیس اٹھے گی ذہن میں، جسم لاغر ہونے لگے گا، کانپنے لگے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ایمان جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے کہ دور ہٹو، باز رہو، مگر دوسری بار یہ شدت کم ہو جائے گی اور پھر ختم۔ پھر انسان مست رہتا ہے اور خوش بھی، مگر افسوس کہ اوپر والا اس سے اپنا تعلق قطع کر لیتا ہے۔